السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کے حال میں بیٹھنے والے جتنے بھی مہمان گرامی ہیں وہ باہر پنڈال میں تشریف لے آئے۔ مسجد کے حال اور برآمدے میں بیٹھنے والے جتنے بھی مہمان گرامی ہیں وہ باہر پنڈال میں تشریف لے آئے۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ یہ آج کی ختم نبوت کانفرنس کی بزم ترجمہ تفسیر کی تکمیل پہ سجی ہے۔ دنیا کی سبھی محفلیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کی محفل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس میں بڑے بڑے نامور لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اللہ کی مجلس میں آنے والا ہر عام آدمی نامور بن کے واپس پلٹتا ہے۔ یہ اس کی خوش خوبی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے لیے اس بزم کو نجات کا سبب اور سامان بنا دے۔ اس پنڈال میں بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ جمع ہیں، اللہ اسی طرح جنت کے بالا خانوں میں کل جمع فرما دے، اور یہ دین کی محبتیں، یہ مراسم، یہ تعلقات بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ تو میں خصوصاً 123 امنیات سے آنے والے ہمارے بڑے ہی نہایت قابل عزت مآب محمد مزمل دھلو محترم بھائی، میں کو ان کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ 14 جگ سے تشریف لانے والے ہمارے دینی بھائی جو دینی سرگرمیوں میں پیش نظر آتے ہیں، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی محفل، سراج زدگان کی بات ہو، زلزلہ متاثرین کی بات ہو، اور کوئی دینی ایونٹ ہو، وہ سب سے پہلے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ میری مراد شہین صاحب جن کا نام منیر ہے، ان کو بھی ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ پورے قافلے کے ساتھ یہاں پہ پہنچنے والے ہیں۔ اسی طرح دیگر احباب بھی جو تشریف فرما چکے ہیں، قاری شعیب صاحب، اور اسی طرح تمام مہمانان گرامی کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصل میں خوش آمدید ہم نہیں کہتے، بلکہ کل قیامت کا دن ان محفلوں میں بیٹھنے والے انسانوں کو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل فرما دے۔ یہاں کوئی بڑا ہمیں سلام کہے، پھولے نہیں سماتے، پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، شملہ اونچا ہو جاتا ہے، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک بزم وہ بھی سجی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سربراہی کے اندر فرشتے اللہ تعالیٰ کے ان معززین بندوں کو جنت کے دروازوں میں شامل کریں گے، داخل کریں گے، سدائیں دیتے ہوئے اور سلامتیں بھیجتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح ان سلامتی کے پہلوؤں میں داخل کر کے جنت کے دروازوں میں سے داخل ہونا نصیب فرمائے۔ اور وہ منظر کیا ہوگا؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور قرآن اللہ کی بارگاہ الہی میں سفارش بن کے اس بندے کو جنت میں داخل کروا دیں گے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے جملے
کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت اور دلیل بن جائے گا، حتیٰ کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچ دیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ بیچنے سے مراد جس نے قرآن کو سینے سے لگایا اور قیمت کتنی ہی قدر و منزلت پا لی، اور ہلاک ہونے سے مراد جس نے اس کو پس پش ڈال دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن انسان کے سینوں کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ اور خوش وقت ہے ہمارے محترم قاری صاحب عبد المنعم حافظہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے صبح کے درس میں تقریباً عرصہ 3 سال میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھانا اور پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے۔ جو احباب اس قرآن کی ببرکت محفل میں بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو کل جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، ایک فقط سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی کتاب بنائی ہمارے لیے، یہ بڑی عظمت والی ہے۔ ہوا احسن کتابی و اکمل کتابی و اجمل کتابی، یہ سب سے احسن بھی ہے، سب سے عمدہ بھی ہے، سب سے خوبصورت بھی ہے۔ ان یجب فی تعلیم العقیدۃ والاحکام، عقیدے کی بات ہو، احکام و تعلیم کی بات ہو، سب سے بہتر ہے اس کتاب کو پڑھایا جائے۔ اس کو پڑھنے والا، اس کو پڑھانے والا، جنتیں اس کی کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں منتظر ہوں گی۔ آپ کے سامنے بلبل قرآن محترم جناب قاری محمد اسماعیل بلوچ حفظہ اللہ تعالی قرآن کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بات کرتے ہیں، کہنے لگے قرآن سے پہلے امام شافعی کو کون جانتا تھا؟ امام نہیں تھا، میں تو شافعی تھا، لیکن میں نماز فجر سے پہلے، نماز تہجد کے وقت بیدار ہوتا تھا، نفل ادا کرنے کے بعد قرآن کو سینے سے لگا لیتا تھا اور پھر قرآن کی تلاوت فرماتا تھا۔ اللہ نے مجھے دنیا میں بھی جتنا بھی مقام عطا کر رکھا ہے وہ قرآن کو سینے سے لگانے کے بعد ملا ہے۔ یہ تصویریں بدل دیتا ہے، یہ کائنات کا پورا سرکت اور دنیا چینج کر دیتا ہے۔ مقام و مرتبہ ملتا ہے تو قرآن سے محبت کی وجہ سے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے تو قرآن کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلند مقام سے نوازتے ہیں، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کائنات کے لوگوں کو صفاہستی سے مٹا دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں چند منٹ عرض فلسطین کے حوالے سے، جو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ قائم و دائم رکھا ہے۔ ایک تو جسمانی تعلق، المسلم کالجسد الواحد، یہ ایک جسم کی مانند ہونے چاہیے تھے، یہ ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم الہما بیمار میں، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ المسلم اخو المسلم کے تحت یہ آپس میں بھائی بھائی تھے، سارا شدو کا بیازدی کا آخر کا، اور بھائی اپنے کندھے کے ساتھ اپنے بھائی کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے تھا وَإِدُّونَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنی قوت کو دشمنوں کے لیے ہمیشہ مضبوط اور بہترین رکھتے، اور پھر گھوڑ سواری کے ذریعے تُرْهِبُونَ بِهِ عُدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کچھ کائنات کے اندر تمہارے دشمن، کچھ اللہ کے دشمن، اور کچھ وہ جن کو تم جانتے ہو، کچھ وہ جن کو پوری کائنات کے لوگ نہیں جانتے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ ان کا نام صفاہستی سے مٹائے گا، لیکن کب؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ بلند ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق غالب رہے گا، باطل بھاگ جائے گا۔ یہ آندھی اور طوفان مسلمانوں کا، اسلام کا،
کچھ نہیں بگاڑنے والی ہے، تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں اور صفا ہستی سے ان لوگوں کے پورے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ علامہ ابن الاسیر وہ یہ بات لکھتے ہیں، کہنے لگے جب تتاریوں کا ایک بہت بڑا لشکر، انہوں نے سکوت ڈاکا کا سکوت پورے کا پورا منتہب کر دیا، گرا دیا، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس درد کو لکھوں، مگر میں اس درد کو لکھ نہ پایا۔ کہا لکھتا تو کیسے، قلم ساتھ نہیں دیتی تھی، بیان کرتا تو کس الفاظ میں، جسم چور ہو چکا ہے، اور کبھی کبھی قدم جسم کا بوجھ اٹھانے کے متحمل نظر نہیں آتے۔ امام کائنات کی حدیث کے مطابق من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق، وہ شخص جو نہ میدان جہاد میں جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوا، نہ جہاد سے محبت کرنے والا تھا، نہ جہاد کی بات کرنے والا تھا، نہ دشمن کے لیے سینہ سپر ہو کے میدان کافر میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا تھا، فرمایا وہ دنیا سے جب جائے گا تو منافقت کے درجے پہ جائے گا۔ الجہاد ماضی میرا یوم القیامہ، یہ جہاد تو وہ تھا جو امام کائنات نے مکہ کی زندگی میں سختیاں برداشت کرنے کے بعد، گھر سے بے گھر ہونے کے بعد، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ اور پھر یہ جہاد تو وہ تھا کہ جس کے ذریعے پوری کی پوری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر داخل کی تھی۔ آج ہمیں کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں عرض فلسطین کو 20,000 سے زیادہ لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی، 2,000 سے زیادہ بچے شہید کر دیے گئے، اور ایک بچے کو میں نے دیکھا ماں کی ممتا ٹکڑوں میں تقسیم پڑی ہوئی، اور ماں کے بطن سے شیرخوار بچہ بھی نہیں، ابھی 4 ماہ سے بڑا نہیں، اور جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہونے والا تھا، اور وہ بھی چیتڑوں میں لپٹا ہوا، ذروں میں بٹا ہوا۔ یہ کیسے مسلم تو وہ تھے کہ کسی دوسرے مسلم پہ تکلیف پہنچتی تھی تو آقا نامدار پورے کا پورا قافلہ لے کے نکل پڑتے تھے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ، کبھی تفسیر پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے، لیکن ہم نے کتنا جہاد کیا؟ ذروۃ الاسنام، یہ آپ کے شہرے کو اونچا کرنے والے میرے آقا تو وہ تھے، میدان جہاد کے لیے نکلتے تھے، ابھی 40 دن کی دوری پہ ہوتے تھے، اور اللہ رعب اور دبدبا ان کے سینوں میں ڈال دیتا تھا۔ اور والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کی تفسیر پڑھیے گا، گھوڑوں کی سواری، ان کے قدموں سے پھوٹنے والی چنگاڑیے، فوسطن به جمعا، اور صفوں کے اندر گھوڑوں کا گھس جانا اور انہیں اپنی جبین ماتھے ٹیکنے پہ مجبور کر دینا۔ اور کبھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھیے گا، مدینہ میں خبر پہنچتی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید دنیا سے رخصت ہوئے، کہرام مچا ہوا، اور آپ کا گھوڑا اسد وہ بھی آنسو بہا رہا اشجر کے نام سے۔ اور پھر ایران اور روم کی بڑی سلطنتوں کو گھٹنوں پہ مجبور کر دیا گرنے پہ۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو وراثت کے اندر ایک تلوار، نیزہ اور زرہ تھی، اس کے علاوہ پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ مال و زر سے محبت نہیں کرنے والے تھے، وہ اللہ کے دین سے محبت کرتے تھے۔ ان کا بستر نرم مٹی ہوا کرتا تھا، وہ خواب و غفلت کے مزے نہیں لوٹتے تھے، ان کی راتیں بھی اللہ کے سامنے گزر بسر ہوتی تھی۔ ہم تو راتوں کو سونے والے، دنوں کو جاگنے والے، وہ جہاد سے قبل اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، امام کائنات کی طرح بدر و احد کا میدان سجنے سے قبل اللہ یہ 313 اگر مٹ گئے تو کائنات کے اندر تیرا نام کون لے گا؟ اللہ آج تو نے ان کو طاقت دینی ہے، اور پھر میرے اللہ نے کر کے بھی دکھایا۔ آج لاکھوں میں 1.25 ارب کے قریب ہم مسلمان، لیکن چند ہزار یہودی ہم پہ قابض۔ وہ قبلہ بیت المقدس، دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف رخت سفر باندھا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے، مسجد نبوی، بیت اللہ اور مسجد اقصی، انبیاء کی سرزمین کہ جس کو سیدنا عمر بن خطاب نے آزاد کروایا تھا، پھر یہودیوں کے پاس پہنچی،
1187 میں صلاح الدین ایوبی نے 16 حملے کرنے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں پھر دلوائی. آج پھر ہم ذبوحالی کا شکار کاٹے بھی جا رہے ہیں. ایک باپ کہنے لگا میرے بچے کو زخم آئے ہیں, میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ تندرست ہو جائے گا, یہ بچ جائے گا. وہ کہنے لگا امید باقی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, مسلم ہو اللہ کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتا ہے. کہنے لگا میں چند لمحوں بعد واپس پلٹا, نہ بچہ تھا, نہ ڈاکٹر تھا, نہ وہ ہسپتال تھا. بمباری سے تینوں کو ختم کر دیا گیا. جنگ ختم ہو جائے گی, مصلحت کے تحت مذاکرات ہو جائیں گے, لیکن اللہ کی قسم وہ ماں ترسے گی اپنے لختے جگر کو, وہ باپ پشیماں ہوگا اپنی اولاد کو, وہ بیوی اپنا خاوند کھو چکی ہوگی. لیکن انہی شہیدوں کے خون سے جب زمین سے راب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے. اور پھر اللہ کی مدد اللہ کی قسم ساری کائنات کی مدد سے زیادہ ہے. وہ فرشتوں کی صورت میں اتارتا ہے, وہ تعداد نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو دعائیں دیکھتا ہے, ایمان کی کثرت دیکھتا ہے, پوری کائنات قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے. آخری بات اگر بات سمجھ آ جائے, اللہ کے رسول کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرا, کہنے لگے سیدنا صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول ایک بات بتا رہے تھے. کہا ہے صبح تب کیا ہوگا جب پوری دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف ایک دسترخوان پہ ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کھانے پہ ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے. کہا اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ کہا مسلمانوں کو پانی میں تنکوں کی طرح بہا دیا جائے گا. کہا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا, تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں, تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی, گننا شروع کر دو گے تو شمار نہیں ہوگے. کہا اللہ کے رسول پھر کیا ماجرا؟ کہا الوہن, تمہارے دل میں دنیا کی محبت اتنی آ جائے گی جہاد زندگی سے نکل جائے گا, مال و زر دنیا کا حصہ بن جائے گا. مال و زر جب بھی انسان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے اللہ کی قسم دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے, آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اگر اسے بھی جہان جہاد میں اسلحے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کبھی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آسمان سے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے, ہم تو ہمارا وقت تیار ہے جی جہاد کے لیے, اپنے بیٹوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارا مال کس کا, ہماری جانیں کس کی, ہم کس کے, آئے کہاں سے تھے, لٹائے بھی اسی کی طرف جائیں گے. اللہ ہمارا لٹایا جانا اچھا کر دے.